غیبی دولت حاصل کرنے کا خاص وظیفہ 11 منٹ کا یہ وظیفہ کیا 73 لاکھ مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مشکل میں جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک غریب بندہ صرف 15 دن میں 3 کروڑ کا مالک بن گیا۔ محترم ناظرین اکرام، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ، اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بے شک آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہیں۔ ان 2 تسبیحات کو مکمل کرنے میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن پھر ان کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے غیبی ذریعے بنیں گے، آپ کے ایسے خزانوں سے مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس خاص چیز کے اوپر آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر جتنے بھی آپ مقروض ہیں، قرض کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کی اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شدید اور تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد اگر ہے بھی تو وہ نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی جو دلی خواہشات ہیں انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ عمل ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر عمل کریں گے، میرا رب اسی کو ہی پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے تو پھر کیوں نہ رب سے خوب جھولیاں بھر کر مانگ لیا جائے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اس عمل کو آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آپ کے گھر والے سب اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت ملے گی، آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی۔ محترم ناظرین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے، جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کروں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے تاریکیوں میں آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی، اور اولیاء اکرام، فقراء و عارفین نے اس کے اذکار سے منازل عشق طے کیے۔ اور اس دعا کا سبب کیا تھا؟ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگ صحیح راستے پر نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر ضد کرتے رہے، تو وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز آ کر، ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا تھا۔ تو خدا نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کی شکم تک پہنچا دیا، گویا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کی قید میں رہنا پڑا۔ تو انہوں نے اس ترک اولا کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدا مجھے مچھلی کے حوالے نہ کرتا۔ آپ نے مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں آواز دی، پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس پلٹ گئے اور قوم
قوم بھی جناب یونس علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر راہ توحید پر گامزن ہو گئی۔ اس دعا کی شان و نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس کس قدر شرف و عظمت کا مالک ہے، اس کے لیے کائنات بنی، پوری کائنات میں اسی کو عزت و تکریم کا حقدار ٹھہرایا گیا، تمام مخلوق اس کی خدمت اور منفعت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود اس کی خلقت کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت قرار دیا گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب تم سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا دنیاوی کوئی آزمائش آ جائے تو اس دعا کے کرنے سے اس کی مشکل کشا ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ اور اللہ کا ایک اسم مبارک کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسانی رزق میں ہر وہ حلال چیز شامل ہے جسے کھا کر انسان زندہ رہتا ہے۔ رزق حلال کی تلاشی عین عبادت ہے اور انسان کو اس کے رزق تک اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی رزق دیتی ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس سے انسان کو آسانی سے رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فرد آسانی سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر اپنا یقین کامل کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اور ایسا یقین حاصل کرنے کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ کرنے سے جلد ہی آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ انسان جیسی چاہے محنت کرے، رزق اسے اللہ ہی نے دینا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو آسانی سے رزق دے اور چاہے تو آزمائش میں ڈال کر رزق دے۔ لہٰذا اس آرٹیکل میں ہم آپ کو یا رزاقو کا ایک ایسا ہی خاص وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کی ذات نہ صرف آپ کے ایمان کو مزید مضبوط فرما دیں گے بلکہ آپ کے لیے وافر رزق کے ایسے اسباب بھی پیدا ہونے لگیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس پوسٹ میں آپ کو یا رزاقو کا وظیفے کی مکمل تفصیل اور کچھ ایسے راز حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو تمام زندگی فائدہ دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن کر سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 50 روپے کا بازار سے باجرہ لے آنا ہے۔ اس باجرے میں آپ تھوڑی سی چینی شامل کروا سکتے ہیں، تھوڑے سے چاول شامل کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل چیزیں آپ 50 روپے کی کروا لیں، یہ بھی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ تمام چیزیں لا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو انسان کا یقین جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے۔ جب یقین ڈاوا ڈول ہو جائے گا تو پھر وظائف اور عملیات جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ اپنے کامل یقین کے ساتھ صرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ دینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح دعائے یونس کی کرنی ہے جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جب اللہ کے نبی
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سزا دی گئی۔ ظلمت کے اندھیرے تھے، اللہ پاک سے رو رو کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ پاک سے وہ معافیاں مانگتے تھے، لیکن ایسا اللہ پاک کا غضب تھا ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا ان کے قلب تک پہنچائی تھی۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی تھی۔ الفاظ ہیں کہ اللہ کے غضب کو فوراً ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا، اور میرے نبی نے اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیا تھا کہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مشکل میں جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بے شک میں یوں ظالم لوگوں میں سے ہوں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنی پستی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی التجا کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسی وقت اس کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا تو ایک دفعہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ صرف ایک تسبیح مکمل گہرائی کے ساتھ ڈوب کر آپ نے پڑھنی ہے، شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاقو، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بے شک دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کو رازق مان کر آپ نے یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، وہ دے دے پھر بھی اس کی مہربانی ہے، اور نہ دے پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 313 مرتبہ ڈوب کر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق، نوکری، کاروبار، قرض یا تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے اور آئندہ زندگی انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو وہ یا رزاقو کا وظیفہ محبت سے ادا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ نے باجرہ لیا ہوگا یا جو بھی چیز آپ نے لی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ان کے اوپر پھونک مارنے کے بعد آپ نے ان کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دینی ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو رزاق بھی ہے، تو وہاب بھی ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان وظائف کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جسے چاہے چھین لے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو تیرے آگے سر اٹھا سکے؟ ازل سے تو ابد تک ہے، ہم فانی لوگ ہیں، صرف تیرے محتاج ہیں، تو اپنا کرم کر دے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اور ان کو آپ نے اپنی چھت کے اوپر کوئی ایسا برتن رکھ لیں، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ پرندے آتے ہیں۔ آپ نے ان پرندوں کو یہ چیزیں ڈال دینی ہے، جیسے جیسے وہ پرندے ان چیزوں کو کھائیں گے وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھنا ہے، جا کے اگر ان میں سے کچھ چیز بچ گئی ہیں تو آپ نے ایک چٹکی، صرف ایک چٹکی، ایک ہاتھ کا انگوٹھا اور ایک جو آپ کی شہادت والی انگلی ہے اس سے آپ نے اس میں سے چیزیں اٹھانی ہے۔ جتنے دانے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں آپ نے اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے، اور اتنی تعداد میں ہی یا رزاقو پڑھ کے اور دانے دوبارہ پھر اسی میں شامل کر دینے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ نیا آپ باجرہ لے کر آتے ہیں، اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اس باجرے میں ایک چٹکی اٹھانے ہیں، جتنے دانے آپ کی چٹکی میں آ جائیں اتنے دانوں پر یا رزاقو یہ پڑھ کر آپ نے ان دانوں میں مکس کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ یہ عمل کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، کاروبار کے لیے کرنی ہے، نوکری کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسباب بنانے والی میرے اللہ کی ذات ہے،
دیکھنا کوشش آپ کریں گے، اللہ پاک اس میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں پہلے بھی کوشش کرتا تھا لیکن کامیابی نہیں ملتی تھی، لیکن اب کیسا اللہ کا خاص کرم ہو گیا ہے، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے وہ ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی اور ضرورت مندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف ضرورتوں کی طلب اور چاہت ہوتی ہے اور ان صورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے کے ساتھ ایک ہتھیار بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ زندگی میں اسے بے شمار ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے وسائل و ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اپنے بیگانے اور ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر حال میں نصرت اور ضرورت پڑنے پر جان تک نچھاور کرنے کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو مصیبتوں کے بھنور سے صرف ایک خالق رب کائنات ہی نکال سکتے ہیں۔ جب انسان سب سے تھک ہار کر اس رب کائنات کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ دعا دوسرے تمام شرعی اور تقریری اسباب کی طرح مطلوب کے حصول کا سبب ہوتی ہے۔ دعا کو سبب کا نام دیا جائے یا جزو سبب کا یا شرط کہا جائے، مقصود ایک ہی ہے۔ اللہ جب انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کا طالب ہو، پھر اسی دوا اور طب نصرت کو اس کی بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے جو اس کے حق میں مقدر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ذمہ صرف یہ ہے کہ دعا کروں، اس کی قبولیت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔